السلام علیکم ویورز، آج ہم بات کریں گے ابن عربی جو کہ ایک بہت بڑے محقق ہو گزرے ہیں۔ انہوں نے بہت زیادہ کتابیں تصنیف کی ہیں۔ ان کی کتابوں سے کچھ اقتباس شامل کریں گے جو کہ آج کے دور کی مناسبت سے شاید لکھا گیا ہے۔ مقصد یہ تھا کہ قیامت کے قریب کیسا دور ہوگا اور ہم اس دور کے کتنے قریب پہنچ چکے ہیں۔ یہ کچھ اندازے اور ان کی جو کہی ہوئی باتیں ہیں وہ آج کل کے دور میں کافی مماثلت رکھتی ہیں۔ آپ اس پہ غور کیجئے گا، ہم بھی اس پر غور کر رہے ہیں کہ انسان قیامت کے کتنا قریب پہنچ چکا ہے۔ اور بھی علماء نے اس کے متعلق بہت کچھ لکھا ہے۔ آج ہم ابن عربی کے لکھے ہوئے کچھ تصنیفات میں سے تصانیف سے آپ کے سامنے رکھیں گے اور آپ اپنی رائے کا اظہار کریں۔ بے شک آپ کو اس بات سے اختلاف ہو سکتا ہے، مگر ہم آپ سے صرف ان کی کتاب کے رسالے کے جو کچھ پیراگرافس ہیں ان کے متعلق ہی آپ سے بات کریں گے، کیونکہ ہر بندے کے لیے آج کے دور میں کتابیں پڑھنی ذرا مشکل ہیں، تو ہم نے اسے آسان اور مختصر آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے۔ انہوں نے جو بات کی ہے، جیسا کہ ان کی نمبر ایک بات کریں اس کے متعلق تو ہے حسد کی کثرت ہوگی۔ مغربی ممالک کے لوگ مشرقی ممالک کے لوگ سے حسد کریں گے۔ دولت مفلسوں کو بہتر اور مفلس دولت مندوں کو بہتر سمجھیں گے۔ مغرب کی خواتین مشرقی رسم و رواج کو پسند کریں گی اور مشرقی خواتین مغربی خواتین کی رسم و رواج کو پسند کریں گی۔ لوگ دولت جمع کر کر کے تھک جائیں گے، مگر ان کو سکون اور اطمینان قلب نصیب نہ ہوگا۔ نمبر 2، شراب نوشی کی کثرت ہوگی۔ لوگ سکون چین کی خاطر شراب نوشی کثرت سے کریں گے، حتیٰ کہ نیند نہیں آئے گی۔ وہ ایسی چیزیں استعمال کریں گے جس سے وہ سو نہ پائیں گے، مگر نیند بے ہوشی طاری ہو جائے گی۔ جیسا کہ دیکھا جائے آج لوگ نیند کی گولیاں استعمال کرتے ہیں، وہ سوتے تو نہیں ہیں مگر نیند بے ہوشی کی وجہ سے وہ رات گزر جاتی ہے یا دن گزر جاتا ہے، جس سے وہ سکون محسوس کرتے ہیں۔ نمبر 3، عورتوں کا مردوں پر غلبہ ہوگا۔ عورتیں مراتب عقل و ہنر کی وجہ سے مردوں سے بڑھ جائیں گی، یا ہم اسے ایسے دیکھیں کہ عورتوں کی تعداد مردوں سے بڑھ جائے گی، جیسا کہ آج کل ہر طرف اعداد و شمار کے توسط سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ مردوں کی تعداد کم ہے، عورتوں کی تعداد دن بدن بڑھتی جا رہی ہے۔ نمبر 4، لوہے کی قدر بڑھ جائے گی۔ جیسا کہ آج دیکھا جائے جدید دور کی وجہ سے ہر چیز میں لوہے کی حکمرانی ہو گئی ہے۔ پہلے مٹی کے برتن تھے، اب اس کی جگہ اسٹیل کے برتنوں نے لی ہے۔ کھانے کے لیے چمچ استعمال ہو رہے ہیں، فورک اور چھریاں استعمال ہو رہی ہیں۔ اس کے علاوہ دیکھا جائے فریج، ڈیپ فریزر
AC, موبائل، جراحی کے آلات، اور یہ جو ہمیں لکڑی کے کام کی تراش خراش میں، ڈیزائننگ میں مکمل طور پر مشینری کا سہارا لینا پڑ رہا ہے۔ اسی طرح لوہے کے کام میں بھی بیشتر مشینوں کا کام جاری ہے، اور جیسا کہ لکڑی کی جگہ آنے والے دنوں میں لوہے نے لے لی ہے، بڑے خوبصورت گیٹ بن رہے ہیں، اور اسی طرح دروازے، گھروں کے آرائشی دروازے، یہ دیکھا جائے تو ساری چیزوں کی جگہ دن بہ دن لوہے یا ایلومینیم کہہ سکتے ہیں ہم، یہ اسی کی ایک شکل آج کل لکڑی کی جگہ لے رہی ہے۔ ان کی تیاری کے لیے بھی، گھروں کی نمود و نمائش کے لیے بھی، لہذا یہ کہا جانا بہتر ہوگا کہ لوہے نے آج کل دنیا پر راج شروع کر دیا ہے۔ لکڑی کا کام تقریباً کم سے کم ہوتا جا رہا ہے۔ لوگ آخرت سے غفلت کریں گے، اور دیکھا جائے تو لوگ دنیا میں اتنے گم ہو گئے ہیں کہ آخرت کی کسی کو فکر نہیں رہی، حتیٰ کہ دینی گھرانے بھی، علماء بھی اس سے بے خبر ہوتے جا رہے ہیں۔ بازاروں میں کھانا فخر ہوگا۔ دیکھا جائے تو آج کل جیسے کہ فوڈ چین شروع ہو گئی ہے فاسٹ فوڈ کی، لوگ بازاروں میں فاسٹ فوڈ لے کر کھانا پسند کرتے ہیں، حتیٰ کہ لوگ خواہش مند ہیں کہ فوڈ چین سے، فاسٹ فوڈ چین سے، کئی بھی فاسٹ فوڈ کے ادارے سے آپ کھانا لیں، برگرز، سینڈوچ، شاورما لے کے بازار میں کھاتے ہوئے گھومتے پھریں۔ ہوٹلوں نے بھی کھانے کا انتظام رکھا ہے، لوگ وہاں جاتے ہیں اور آؤٹنگ کے طور پہ کھانا کھا رہے ہیں باہر۔ 7واں لباس سریاں ہوتے جائیں گے، جیسا کہ دیکھا جا رہا ہے کہ آج کل لباس مختصر اور باریک اور سکن ٹائٹ ہوتے جا رہے ہیں، جس میں خواتین لباس پہننے کے باوجود اریاں ہیں۔ 8واں والدین کی عزت میں کمی آ جائے گی۔ نمبر 9 مذہب کا استحصال ہوگا۔ لوگ مذہب کے نام پر دولت کمائیں گے، مذہب کے نام پر حکومت حاصل کریں گے۔ استادوں کا احترام نہیں رہے گا، لوگ استادوں کو دوست سمجھنے لگ جائیں گے اور ان سے علم حاصل کرنا کم اور گپ شپ کرنے کو زیادہ ترجیح دیں گے۔ نمبر 11 مغرور کرنے والے جوتے آ جائیں گے۔ دیکھا جائے تو آج کل مہنگے سے مہنگے جوتے ہیں، اور لوگ خوبصورت سے خوبصورت جوتا پہننے کے بعد اتراتے پھرتے ہیں، اور دکانوں پہ بھی جوتے شو روم، شو کیس کے ساتھ ساتھ ایئر کنڈیشن ہال میں دستیاب ہیں۔ روشنیوں کی کثرت ہوگی۔ نمبر 12 روشنیوں کی کثرت ہوگی اور بصیرت میں کمی ہوگی۔ دیکھا جائے تو ہر طرف لائٹنگ کا ایک سمندر ہے، مگر لوگوں کی سمجھ بوجھ نہ ہونے کے برابر۔ نمبر 13 خیرات کے نئے نئے ڈھنگ ہوں گے۔ نمبر 14 کتاب سازی میں لوہے کا عمل بڑھ جائے گا۔ دیکھا جائے تو پرنٹنگ پریس، ہاتھ سے لکھائی کا کام ختم ہو گیا ہے۔ پرنٹنگ پریس، نیٹ، کیبل، موبائل، انٹرنیٹ، پرنٹر وغیرہ جیسے جیسے آ رہے ہیں، لوہے سے چھپائی کا کام زوروں پر ہے۔ نمبر 15 امیر کا شوق عام ہوگا، ہر کوئی امیر بننے کی خواہش رکھے گا۔ 16 نمبر ہے آگ کی بارش ہوگی۔ دیکھا جائے تو آج جدید ٹیکنالوجی بھی ہر کوئی آگے بڑھنے کی کوشش کر رہا ہے،
جیسا کہ میزائل، لیزر گائیڈڈ بام، لیزر گائیڈڈ میزائل، لیزر گائیڈڈ گولے، ٹینکوں کے بھی گولے آگ برسانے کے لیے، میزائل بھی آگ برسانے کے لیے، طیارے بھی آگ برسانے کے لیے، اور زمین سے زمین تک مار کرنے کے لیے، اور آسمان سے بھی فضا سے دور فضا تک مار کرنے کے لیے بھی میزائل جو ہیں شارٹ رینج اور لانگ رینج کے ہر ملک کی تخلیق جاری ہے، اور ایٹامک بم جو کہ خوفناک ترین انسان کی ایجاد ہے وہ بھی تیار پڑی ہے ہر ملک کے پاس۔ ذرا سی تیاری کی جائے، جنگ کی کوئی بھی شرارت کرے تو یہ کسی وقت ایک ملک کی جنگ چھڑ کے کئی ملکوں تک حاوی ہو سکتی ہے۔ انسان کی تباہی کے یہ آلات دن بہ دن ترقی پا رہے ہیں۔ 18واں نمبر انہوں نے بیان کیا ہے خون ریزی عام ہوگی۔ دیکھا جائے بات بات پر قتل ہو رہے ہیں، ممالک کی تھوڑی بہت بات ہوتی ہے تو لڑائیاں جاری ہو جاتی ہیں، اور یہ لڑائیاں دن بہ دن نظر آ رہا ہے کہ ان میں شدت آ جائے گی۔ کسی بر اعظم میں، کسی ملک میں دیکھا جائے تو وہ تیار بیٹھے ہیں دوسرے ملک کے ساتھ لڑنے کے لیے۔ اختلافات شدید ترین ہوتے جا رہے ہیں ممالک کے۔ 19 نمبر کہتے ہیں جہالت پھیل جائے گی۔ دیکھا جائے تو واقعی جہالت پھیل رہی ہے، کہیں تیل کے کنویں پر لڑائی ہو رہی ہے، جیسا کہ عراق، شام، لبنان وغیرہ میں لڑائیاں جاری ہے۔ سعودی عرب، UAE جو اس سے متاثر ہیں، یہ ایشیا کا، افریقہ کا خطہ تمام اس کی زد میں آیا ہوا ہے، اور دن بہ دن ان میں شدت ہے، اسلحے کی خریداری زوروں پر ہے۔ ہر ملک جدید سے جدید طیارے اور جدید سے جدید اسلحہ خرید رہا ہے۔ ان سب باتوں کو اگر ہم غور سے دیکھیں تو ہم بہت حد تک ان باتوں پر عمل پیرا ہیں، یا یہ ہمارے معاشرے کا حصہ بن چکی ہے، اور آنے والا دور تباہی کا دور بھی ہے، اور قرب قیامت کے قریب کی جو پیشن گوئیاں بزرگوں نے کی ہیں، ہم ان کے قریب تر پہنچ رہے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کب یہ فتنے جو ہیں شدید سے شدید تر ہوتے جا رہے ہیں، اور ہم ان سے کیسے بچیں گے۔ ہم آپ سے بات کرتے رہیں گے، آنے والی ویڈیوز میں ہم بات کریں گے دجالی فتنوں کی، اور دجال کے ظہور کی، اور امام مہدی کی تشریف آوری کی۔ آپ ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں، لائک کریں، تاکہ آپ کو جو ہم آنے والے دنوں میں ان کے متعلق، دجال کے متعلق، امام مہدی اور مسیح موعود کی تشریف آوری کے متعلق جو احادیث کی روشنی میں بتایا گیا ہے، ان کے بارے میں بات کریں گے، کیونکہ آج کل ہر کسی خاص و عام کی زبان پر دجال کے فتنے اور دجال کے آنے کا ذکر شروع ہوا ہے۔ شکریہ۔